إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ تکاثر کی ابھی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا الہاکم التکاثر، اے انسانوں، زیادتی کی طلب اور زیادتی کی چاہت نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں ان قریب جان لوگے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں ان قریب جان لوگے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تمہیں یقینی علم ہو جائے. لترون الجحیم، تم ضرور جہنم کو دیکھنے والے ہو. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم ضرور یقین کی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کرنے والے ہو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہونے والا ہے. یہ سورہ تکاثر کی ترجمانی تھی، سورہ تکاثر کا ترجمہ تھا. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان انسانوں کو تنبیہ کی ہے جن پر دولت دنیا اور دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے اور وہ آخرت سے غافل ہو چکے ہیں. اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی طلب نے، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ موت آ گئی، تم قبر تک جا پہنچے، قبرستان جا پہنچے. الہاکم التکاثر میں حقیقت میں اللہ رب العزت انسانوں کی ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص کر رہا ہے. ڈاکٹر جیسے میرے اور آپ کی جسمانی بیماریوں کی تشخیص کر کے بتاتا ہے تمہیں بی پی ہے، تمہیں شوگر ہے، تمہیں تھائرائیڈ ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو ہماری اور آپ کی روحانی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، انسانوں کی روحانی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے. قرآن وہ کتاب ہے، دنیا کی ساری میڈیکل کالجز، میڈیکل انسٹیٹیوٹس، ڈاکٹرز، یہ سب جسمانی تشخیص میں ہے. قرآن رب کا کلام ہے جو اس کرۂ ارضی پر پائے جانے والے انسانوں کی روحانی بیماریوں کی تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ انسانوں، تمہارے اندر اصل مرض کیا، تمہاری اصل بیماری کیا، تمہارا اصل پرابلم کیا ہے. سورہ تکاثر میں ایسی ہی ایک مرض کی تشخیص اللہ نے کی ہے جس مرض میں بلا مبالغہ انسانوں کی میجورٹی مبتلا ہے، اور شاید میں بھی مبتلا ہوں اور شاید آپ بھی مبتلا ہیں. اور اس بیماری کا نام ہے قرآن کے الفاظ میں تکاثر.
تکاثر کیا ہے؟ تکاثر یہ بیماری ہے، اس دور کی بیماری ہے۔ تکاثر کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چاہیے۔ ہاں، یہ بیماری کیا ہے؟ تکاثر کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چاہیے، مال زیادہ سے زیادہ چاہیے، پیسہ زیادہ سے زیادہ چاہیے، دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے، جائیداد زیادہ سے زیادہ چاہیے، زمینیں زیادہ سے زیادہ چاہیے، بنگلے زیادہ سے زیادہ چاہیے، گاڑیاں زیادہ سے زیادہ چاہیے، شہرت زیادہ سے زیادہ چاہیے، عزت زیادہ سے۔ ارے یہ بھوک کہیں رکنے والی نہیں ہے۔ رب العالمین کا کلام کتنی بڑی سچائی کو بیان کر رہا ہے، جس سچائی کی دلیل میری زندگی اور آپ کی زندگی ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یہ ہر جگہ انسان کا نعرہ ہے۔ ہر جگہ انسان کو دیکھو وہ اسی بھوک میں مبتلا ہے۔ دنیا جتنی بھی ملے اور چاہیے، اور چاہیے، اور ہے کیا، اور ہے کیا، اور ہے کیا۔ لسان نبوت نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس حرص و ہوس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا۔ کہا کہ انسان کو اگر سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائے تب بھی بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش و جستجو میں نکلے گا۔ سونا، اور کتنی مقدار میں؟ وادی بھر کر سونا، 1 وادی نہیں، 2 وادی بھر کر سونا دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے تب بھی یہ انسان بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا۔ یہ دنیا کی بھوک مٹنے والی نہیں، یہ دنیا کی بھوک ختم ہونے والی نہیں، انسان کبھی دنیا کو لے کے بس کرنے والا نہیں۔ آپ نے کہا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کی اس بھوک کو بس قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قبر میں سونے سے پہلے اسی دنیا میں اس بھوک کو مٹا لے، وہ خوش نصیب ہیں، اور وہ صرف مومن ہوتے ہیں، وہ صرف مومن ہوتے ہیں جو قبر میں جانے سے پہلے ان کی بھوک قبر کی مٹی سے نہیں اسی دنیا میں مٹ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ، منہومان لا یشبعان، 2 حریص انسان ایسے ہیں، 2 لالچی انسان ایسے ہیں، ان کی بھوک کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، ان کی بھوک کبھی مٹتی ہی نہیں۔ اس میں سے ایک بھوک تو بڑی اچھی ہے اور ایک بھوک بڑی خراب ہے، یہ دونوں میں سے ایک فرد بہت اچھا ہے اور ایک اچھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا منہومان لا یشبعان، 2 بھوکے انسان ایسے ہیں، 2 حریص انسان ایسے ہیں کہ جن کی بھوک کبھی مٹتی نہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا پہلا بھوکا کون ہے، پہلا حریص انسان؟ منہوم فی العلم، علم کی بھوک، علم کی پیاس، یہ کبھی مٹنے والی نہیں۔ علم جتنا حاصل کرو، جتنا حاصل کرو، جتنا حاصل کرو، یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ جو پایا کم ہے، جو باقی ہے وہ زیادہ ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ علم واقعی ایک دریا ہے، علم واقعی ایک سمندر ہے۔ اب جتنا بھی پاؤ، جتنا بھی پاؤ، گویا آپ نے دریا سے کچھ گھونٹ پیے ہیں، کچھ گھونٹ لیے ہیں۔ علم کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے، اور یہ بہت اچھی صفت ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا وَمَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا، اور دوسرا شخص دنیا کا حریص، دنیا کا لالچی، جسے دنیا کی بھوک ہوتی، یہ بھوک بھی کبھی مٹنے والی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان ہوس دنیا کا شکار ہو کر، لالچ و طمع کا شکار ہو کر، حرص و ہوس کا شکار ہو کر، دنیا کی محبت اس پہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان اس زمین پر روپیے پیسے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، بلکہ روپیے پیسے مال کو خدا کا درجہ دے دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پیسے کی پوجا کرنے والے انسان، پیسے کی پرستش کرنے والے انسان، پیسے کے آگے جھکنے والے انسان، پیسے کے آگے سجدہ کرنے والے انسان، پیسے کے آگے ضمیر بیچنے والے انسان، پیسے کے آگے ایمان بیچنے والے انسان، پیسے کے آگے عقیدے سے کمپرومائز کرنے والے انسان،
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روپیے پیسے کو خدا بنا رکھا ہے. اور اللہ کے نبی نے اس مفہوم کو ایک خوبصورت حدیث میں عبد الدینار والدرہم سے تعبیر. آپ نے کہا تعس عبد الدینار والدرہم، تعس عبد الدینار والدرہم، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ جو درہم و دینار کا بندہ ہے. درہم و دینار کا بندہ ہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. ان اوتی رضی وان لم یعط سخط، کہ درہم و دینار مل گئے تو خوش اور درہم و دینار نہ ملے تو ناراض. اللہ اللہ، اس تعبیر پہ غور کیجئے، عبد الدینار والدرہم، کہ درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. آج انسانوں کو دیکھ لو، انسانوں کی بڑی تعداد آپ کو اسی دائرے میں نظر آتی ہے. پیسہ ہی ان کے نزدیک سب کچھ ہے. اخلاقی اقدار کچھ معنی نہیں رکھتی، انسانی اقدار کچھ معنی نہیں رکھتی، رشتہ داریاں کچھ معنی نہیں رکھتی، پیسہ ہی سب کچھ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دولت کے پجاری ہیں اور پیسے کے پجاری ہیں، جنہوں نے دولت اور پیسے کو خدائی کا درجہ دے رکھا. شریعت کیا کہتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن، شریعت، اسلام کبھی بھی مال کمانے سے روکتا نہیں ہے، پیسہ کمانے سے روکتا نہیں ہے، تجارت کمانے سے روکتا نہیں ہے. اسلام کبھی دنیا میں ترقی کرنے سے روکتا نہیں ہے. یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم نہیں برتو گے تو کون برتے گا؟ یہ مال تمہارے لیے، یہ دولت تمہارے لیے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ دولت کو استعمال کرنے اور برتنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مال و دولت کے ساتھ معاملہ کرنے کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ وہ جاننا بہت ضروری ہے. شریعت کہتی ہے کہ خوب کماؤ، خوب کماؤ، خوب ترقی کرو. شریعت، اللہ تمہیں روکتا نہیں، مگر اس کی محبت کو دل پہ غالب آنے نہ دو. مال بہت اچھا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں رہے، بہت اچھا ہے کہ تمہاری جیب میں رہے، بہت اچھا ہے کہ تمہارے بینکوں میں رہے، مگر یہ غلط ہے کہ اس کی محبت یوں تمہارے دل پہ غالب آ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو جائے اور مال کی محبت اس پر غالب آ جائے. یہ غلط ہے. مال مال ہے، اسے اس کی جگہ رہنے دو، اس کے مقام پہ رہنے دو. وہ دل میں نہیں، اسے ہاتھ میں رہنے دو. دل میں نہیں، اسے جیب میں رہنے دو. دل میں نہیں، اسے تجوریوں میں رہنے دو. اور کماؤ جتنا کماؤ، شریعت روکتی نہیں. اس کی محبت کے فتنے میں مبتلا نہ ہو. اور پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے مال جب کماتے ہو، کاروبار جب کرتے ہو، اس مال کی حیثیت کو جان رکھو. اس مال کی حیثیت کو جان رکھو تاکہ کل کے روز تمہیں نقصان ہو گیا، مال کھو گیا تو تم سمجھ سکو کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ دنیا، سنیے، چند سکوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے ہم رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں. ہاں، کیا کیا کر بیٹھتے ہیں. اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے. اس دنیا میں جتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، کائنات کی فضاؤں میں جتنے خزانے ہیں، یہ کائنات اپنے خزانوں سمیت آ جائے. نبی فرماتے ہیں اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. نبی نے کہا اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کبھی مشرکین کو اللہ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، نافرمانوں کو کبھی اللہ ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. نافرمانوں کو اس لیے دیتا ہے وہ، مشرکین کو اس لیے نوازتا ہے وہ کہ یہ دنیا کوئی قیمت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بے حیثیت بندوں کو وہ بے حیثیت دنیا دیتا ہے، بے قیمت بندوں کو بے قیمت دنیا دیتا ہے، بے وقت بندوں کو بے وقت دنیا دیتا ہے. مومن جب اس کا مال برباد ہو جائے، تجارت و کاروبار میں نقصان ہو جائے، بس وہ یہ سمجھتا ہے اس نقصان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. وہ مائل ہے، ہاتھوں کا مائل ہے. اور شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ مال کے ساتھ مال رکھتے ہوئے، دولت رکھتے ہوئے یا دولت کماتے ہوئے، کاروبار کو آگے بڑھاتے ہوئے مال کے فتنوں سے ہوشیار ہو. دولت کبھی تنہا نہیں آتی،
دولت کبھی تنہا نہیں آتی، مال کبھی تنہا نہیں آتا، دولت ہمیشہ اپنے ساتھ بڑی آزمائشوں کو لے کے آتی، دولت ہمیشہ اپنے ساتھ بڑے امتحانات کو لے کے آتی۔ لہٰذا اگر دولت مند بن رہے ہو، دولت مندی کے سفر پہ روانہ ہو چکے ہو، تو مال کے فتنے سے، دولت کے فتنے سے ہوشیار رہو۔ کیسے دولت کا فتنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بحرین سے کچھ مال بھیجا، مدینے میں مال آیا، صحابہ میں خوشی تھی، غربت کا زمانہ کہ کافی مقدار میں مال آیا ہے، ابھی تقسیم ہوگا، ہمارے پاس دولت آئے گی۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ انصاری صحابہ جان بوجھ کر اللہ کے نبی کی نظروں کے سامنے سے گزرے۔ یہ گزرنا بڑا معنی رکھتا تھا، نبی سمجھ گئے۔ نبی نے کہا لگتا ہے تمہیں معلوم ہوا ہے کہ ابو عبیدہ کے ذریعے سے بحرین سے مال آیا۔ کہا کہ ہاں اللہ، کہا خوش ہو جاؤ، یہ مال تمہیں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ لیکن آپ نے اس وقت کہا فواللہ للفقر اخشى علیکم، فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتهم۔ آپ نے کہا سنو لوگو، میں میری امت کے مستقبل کو لے کے غریبی سے نہیں ڈر رہا ہوں، میری امت کے مستقبل کو لے کے فقر و فاقے سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ اگر ڈر ہے مجھے تو اس بات سے ان تبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا کے خزانے ویسی کھول دیے جائیں، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے گزری امتوں پہ دنیا کے خزانے کھول دیے تھے۔ فتنافسوا فیہا کما تنافسوا فیہا، جیسے پچھلی امتیں دنیا کو پانے میں مسابقت کرنے لگی، کمپٹیشن کرنے لگی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگی، تم بھی ویسے ہی منافست کرنے لگو گے۔ اور فتہلککم کما اہلکتہم، اس دنیا نے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، برباد کیا، ڈر ہے کہ تمہیں بھی یہ ہلاک کر کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی۔ پتہ چلا یہ حدیث بتاتی ہے دولت جہاں آتی ہے فتنوں کے ساتھ آتی ہے۔ جس کے پاس بھی دولت ہو اسے اس دولت کے فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے، انسان اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے۔ میں کبھی غریب تھا، میرے ماں باپ غریب تھے، میرا خاندان غریب تھا، آج دولت آ گئی ہے تو مجھے یاد ہی نہیں کہ میں بھی کبھی غریب تھا، میرے ماں باپ بھی کبھی غریب تھے، میرا خاندان بھی کبھی غریب تھا۔ ہاں آج دولت آ گئی ہے، کل کے ماضی کو نہ بھولو، جب تم بھی غریب تھے، تمہارے ماں باپ غریب تھے، تمہارا خاندان غریب تھا۔ رب العالمین نے آج تمہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے نوازا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے ماضی کو یاد رکھو گے، غرور آپ تک راستہ نہیں پائے گا، تکبر آپ کی دل میں جگہ نہیں بنائے گا۔ اگر اپنے ماضی کو بھول جاؤ گے، دولت کے ساتھ غرور ضرور آئے گا، دولت کے ساتھ کبر ضرور آئے گا، دولت کے ساتھ غرور ضرور آئے گا۔ جو غرور کے قارون کے اندر پیدا ہوا تھا، جو غرور کے قارون کے اندر پیدا ہوا تھا، خزانے تھے اس کے پاس، اللہ کے بندوں نے نصیحت کی تو کہتا ہے کہ یہ مت کہو کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، اپنی قابلیت سے کمایا ہے، یہ مت کہو کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ یہاں غرور بول رہا تھا قارون کا، تکبر بول رہا تھا قارون کا، اور آپ نے دیکھا کہ اس غرور نے کیسے اسے ہلاکت سے، تباہی سے دو چار کیا، برباد کیا۔ اس لیے محترم بھائیوں، دولت جب بھی آئے، دولت کے فتنوں سے ہوشیار رہ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ ہماری شریعت نے اتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ مال کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، مال کا موضوع جب بھی آئے، ان تعلیمات کو آپ سامنے رکھیں گے۔ شریعت کہتی ہے قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ دولت کس کا نام ہے؟ دنیا والے بولتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ دولت مند ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ دولت مند ہے، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو دولت مند ہے۔ اور شریعت کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ دولت مند وہ الیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ دولت کا معیار کیا ہے؟ دولت کی پہچان کیا ہے؟ دولت کا تعارف کیا ہے؟ دولت کا انٹروڈکشن کیا ہے؟
کہا دولت مال کی کثرت کو نہیں کہتے، دل کی بے نیازی کو کہتے ہیں۔ دل کی بے نیازی کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی کی دولت کو رش کی نظروں سے، للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے۔ غریب صحیح اپنی غربت میں وہ شان بے نیازی سے جی رہا ہے، اپنی جگہ وہ وقت کا بے تاج بادشاہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فقیر کون ہے؟ بینک بیلنس میں نے جمع کر رکھا ہے اور پھر بھی اس کی دولت کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی ہوس کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، اس کو بھی حرص کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ میں فقیر ہوں۔ فقیر وہ نہیں جو اس دن میں صرف 2 وقت کھاتا ہے، تیسرے وقت کا کھانا میسر نہیں، مگر وہ کبھی کسی کی دولت کو ہوس کی نظروں سے، حرص کی نظروں سے، رش کی نظروں سے نہیں دیکھتا ہے۔ وہ تو وقت کا بے نیاز، بے تاج بادشاہ ہے۔ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، نبی کہتے ہیں مالداری کس چیز کا نام ہے؟ نفس کی بے نیازی کا نام ہے، کہ دنیا سے، دنیا والوں کے ہاتھ میں جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یہی سب سے بڑی مالداری۔ پیارے نبی نے کیا انداز سکھایا جینے کا، سبحان اللہ۔ آپ گھر میں آتے، امہات المومنین سے پوچھتے ناشتے میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ امہات المومنین کہتی کہ ہے، بیٹھ کے کھا لیتے، ناشتہ کر لیتے۔ امہات المومنین کہتی کہ نہیں اللہ کے نبی آج کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک کھجور بھی نہیں۔ اور ایسا بسا اوقات ہوتا تھا تو نبی کیا کرتے تھے؟ اچھا کھجور بھی نہیں، چلو انی اذن صائم، تب تو میں روزہ ہوں۔ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کھانا میسر ہے تو کھائیں گے، نہیں تو روزہ رکھ لیں گے۔ یہ کیا انداز ہے جینے کا؟ کیا ضروری ہے کہ ہم عید میں نیا کپڑا پہننے کے لیے سودی قرضہ لیں اور نیا کپڑا پہنیں؟ جو موجود ہے اس میں سے اچھا کپڑا پہن کے عید کریں گے، کسی کے محتاج ہوئے بغیر۔ ہاں ایک بات ہے، ہمارے لائف اسٹائل، ہمارے طرز زندگی میں ایک بہت بڑی بھول اور ایک بہت بڑی غلطی ہے جو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں اور اکثر لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو اپنی آمدنی کے دائرے میں محدود نہیں کرتے۔ اپنی ضرورتوں کو اپنی آمدنی کے دائرے میں محدود نہیں رکھتے۔ اپنی اخراجات کو اپنی آمدنی کے دائرے میں محدود نہیں رکھتے۔ میں کماتا ہوں 10,000 اور میرے اخراجات ہیں 50,000 کے، مجھے وہ سلیقہ آنا چاہیے۔ اگر 10,000 میں کما رہا ہوں، میں اپنی ضروریات کو اس 10,000 کے دائرے میں محدود رکھوں۔ کہا جاتا ہے کہ جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلاؤ، اتنے پیر پھیلاؤ۔ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، چین سے سوؤ گے۔ اور اگر چادر سے آگے زیادہ پیر پھیلاؤ گے تو موسم ستائے گا، سردی تمہیں کاٹ کھائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قناعت سب سے بڑی دولت ہے، اور اس سے بڑی تعلیم جو شریعت نے دی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا دین کے سلسلے میں اور دنیا کے سلسلے میں، آپ نے کہا کہ دین کی اگر بات آتی ہے، انظروا الی من ہوا فوقکم، دین کا جب بھی معاملہ آئے، دین کی جب بھی بات آئے، اس کو دیکھو جو تم سے اچھا ہے دینداری میں، اور دنیا کا جب بھی معاملہ آئے اس کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے۔ یہ کیا نقطہ نظر شریعت نے دیا؟ اس ایک نقطہ نظر کی پابندی اگر ہم سے ہو گئی نا، آدمی جس پوزیشن میں ہو، جس حالت میں ہو، غریب بھی ہو، اپنے سے غریب تر کو دیکھے تو وہ غریب رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اللہ میں 2 وقت کھا رہا ہوں، تیسرے وقت کا کھانا میسر نہیں، وہ بندہ اسے تو صرف 1 وقت کا کھانا میسر ہے، شکر ہے کہ تو 2 وقت مجھے کھلا رہا ہے۔ اپنے سے اونچے کو دیکھو گے، اپنے سے برتر کو دیکھو گے، قارون کا خزانہ جمع کر کے بھی ہمیشہ شکایتیں ہی کرتے رہو گے، شکایتیں ہی زبان سے نکلا کریں گے۔ تو کتنی عظیم تعلیم پیارے نبی نے دی۔ تو بھائیوں، کہنا یہ ہے، موجودہ دنیا، موجودہ حالات اور موجودہ ماحول جس میں ہم سب جی رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ دنیا حرص و حوث کا بازار ہے، بازار ہے۔ دولت دنیا کی محبت انسانوں پہ غالب ہے، مال کے فتنے میں انسان مبتلا ہے، نتیجے میں زندگی کا سکون ختم ہے، چین ختم ہے۔ یہ دنیا کی بڑی خصوصیت ہے، یہ جس کے پاس جتنی زیادہ جمع ہوتی ہے اس کو اتنا ہی پریشان رکھتی ہے۔ دنیا جمع ہو کر چین سے جینے والا صرف مومن ہے، مومن۔
جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، مال کی عزت کو جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ مال امانت ہے جو آج میرے ہاتھ میں کل کسی اور کے ہاتھ میں رہے گا، مال رکھ کر چین سے جینے والا صرف مومن ہو سکتا ہے. ورنہ یہ دنیا جس کے پاس جتنی زیادہ جمع ہوگی اس کو اتنے ہی ٹینشن دیا کرے. دیکھیے اس دور کے ایک جانے مانے انگریز دانشور، سمجھ رہے ہیں، محمد اسد یہودی تھے. یہودی بہت کم اسلام لاتے ہیں. محمد اسد ایک یہودی تھے، جرمن کے تھے، اسلام لائے، اسلام قبول کی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی انگریزی زبان میں، روڈ ٹو مکہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب اویلیبل ہے، روڈ ٹو مکہ. عربی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا الطریق الی مکہ کے نام سے، اردو زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا طوفان سے ساحل تک کے نام سے. محمد اسد جو کہ ایک یہودی مفکر، یہودی صحافی، یہودی دانشور تھے، اپنے قبول اسلام کا واقعہ انہوں نے لکھا کہ میں کیوں مسلمان ہوا، کس چیز نے مجھے اسلام سے متاثر کیا. کئی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں ایک بات وہ لکھتے ہیں محمد اسد، ایک مرتبہ میں یورپ کے ایک ملک میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا تھا. میں نے دیکھا میری بوگی میں میرے آگے دائیں بائیں جتنے انگریز بیٹھے ہوئے تھے سب بڑے خوشحال لگ رہے تھے، چہرے سے، لباس سے بڑے مالدار لگ رہے تھے، سب خوشحال ایک سے ایک. لیکن محمد اسد کہتے ہیں میں نے سب کے چہرے پڑے، ہر ایک کے چہرے پہ مجھے اضطراب نظر آیا، بے چینی نظر آئی، بے اطمینانی نظر آئی. چہروں کا پڑھنا بھی ایک ہنر ہوتا ہے، دل پہ جو گزرتی ہے وہ چہرہ بیان کرتا ہے، بس پڑھنے والی آنکھ چاہیے. خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے، خوشی کا، غمی کا، اداسی کا باب ہوتا ہے. ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے، پڑھنے والی آنکھ چاہیے. محمد اسد کہتے ہیں کہ سب کو میں نے دیکھا، میرے آگے پیچھے جتنے انگریز بیٹھے تھے سب مالدار، لیکن سب کے چہروں پہ بے اطمینانی، بے چینی، اضطراب، بے قراری نظر آئی. محمد اسد کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے سوال کیا یورپ کے انگریز کی زندگی میں یہ بے قراری کیوں، یہ بے اطمینانی کیوں ہے، سکون کیوں نظر نہیں آ رہا ہے کسی کے چہرے پہ. یورپ کے انگریز کے پاس مال ہے، دولت ہے، عورت ہے، شہرت ہے، بنگلے ہیں، دنیا کے خزانے. کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون نظر نہیں آ رہا؟ کہتے میں سفر بھر سوچتا رہا، اور سفر میں اپنی اہلیہ سے بھی ڈسکس کرتا رہا، اپنی وائف سے بھی، کہ دیکھ رہی ہو سب خوشحال نظر آ رہے ہیں، سب مالدار نظر آ رہے ہیں، مگر کسی ایک کے چہرے پہ بھی سکون نہیں ہے. کیا سبب ہے؟ کہا سفر بھر ہم ڈسکس کرتے رہے، سوچتے رہے، جواب نہیں ملا. کہا سفر ختم ہو کر جب گھر پہنچے، ان کے مطالعے میں قرآن تھا، قرآن کو ہم مطالعہ کر رہے تھے اور ریسرچ کر رہے تھے. کہتے میز پر قرآن کا کھلا ہوا نسخہ میرے میز پہ رکھا ہوا تھا، کھلا ہوا تھا. گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوا اور قرآن کی جس آیت پہ میری نظر پڑی، مجھے لگا کہ جس سوال کے جواب کی مجھے تلاش تھی وہ جواب قرآن دے رہا ہے. مجھے تلاش تھی اس جواب کی کہ انگریز کے پاس، جس کے پاس دولت دنیا کی بہتات ہے، سکون کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے جواب دیا الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر. کہ یورپ کے انگریز کا مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ہے، اس لیے پریشان ہے. محمد اسد ایک پوائنٹ بولتے وہاں تکاثر، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے، عرب صحرا ہی صحرا، جنگل ہی جنگل، وہاں خوشحالی نہ تھی، وہاں ہریالی نہ تھی، وہاں شادابی نہ تھی، وہاں تکاثر کا مرض نہ تھا اس سماج میں، کیونکہ عرب سب بدو تھے، اونٹ کے چروائے تھے.
کہا ان کے اندر تکاثر کی بیماری نہ تھی، اور پھر بھی قرآن الہاکم التکاثر کہہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا کہ 20ویں صدی کے انگریز کے مرض کی تشخیص آج سے 1400 سال پہلے قرآن کر دیا۔ یہ تکاثر کی بیماری عربوں میں نہ تھی، نبی کے زمانے میں نہ تھی، یہ تو اس دور کا انسان ہے کہ ہوس دنیا نے دنیا کی لالچ نے، دنیا کی حس نے اسے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی زندگی کے سکون کو برباد کر رکھا۔ حضرات، کہنا یہ ہے کہ مال کے سلسلے میں شریعت کہتی ہے ہوشیار رہو۔ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہیں کو برتنا ہے۔ دنیا کے سارے وسائل تمہارے لیے ہیں، تمہیں کو استعمال کرنا ہے۔ دنیا کو برتو، دنیا کے وسائل کو استعمال کرو، ترقی کرو، آگے بڑھو۔ اسلام کوئی غریبوں اور فقیروں کا مذہب نہیں ہے، صرف یہ امیروں کا بھی مذہب ہے، یہ مالداروں کا بھی مذہب ہے، مگر مال کو صحیح نظر سے دیکھا کرو، صحیح نقطہ نظر سے دیکھا کرو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اس فتنے کو فتنے کی نظر سے دیکھا کرو۔ ہاں، شریعت کہتی ہے اگر واقعی تم مال کی محبت پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو غالب رکھتے ہو، مال کی حیثیت کو سمجھتے ہو، مال سے تعلق رکھنے والے فتنوں کو سمجھتے ہو، تو پھر یہ جو مال تمہارے پاس آتا ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ مجھے کسی مہم پہ روانہ کیجیے۔ روانہ کیا، مال دیا اللہ کے نبی نے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ میں اس مال کے لیے اسلام نہیں لایا، اللہ کے لیے مجھے مال نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا لے لو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نبی نے کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ مال اگر نیک انسان کے ہاتھ میں ہو، اچھے انسان کے ہاتھ میں ہو، متقی انسان کے ہاتھ میں ہو، تو پھر یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ گویا مال جو مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ نعمت ہوا کرتا ہے۔ اور کب نعمت ہوا کرتا ہے؟ جب مومن اس مال کو صحیح نظر سے دیکھتا ہے اور اس مال سے جڑے ہوئے فتنوں سے آگاہ رہتا ہے، اور مال میں واجب ہونے والے حقوق وہ اللہ کا حق ہو، بندوں کا حق ہو، ادا کرتا ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صحابہ میں ایک بڑی تعداد جہاں غریب صحابہ کی نظر آتی ہے، تو وہیں ایک معتدل بھی تعداد آپ کو ایسے صحابہ کی نظر آئے گی جو اپنی جگہ بڑے امیر تھے، وقت کے مالدار تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جیسے، یہ سب صحابہ کے وہ نام ہیں، طبقہ صحابہ کے جو اپنے پاس بڑا مال رکھتے تھے، بڑی دولت رکھتے تھے، مگر انہوں نے کبھی مال کی محبت کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیا۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول نے مال کی قربانی کا مطالبہ کیا، اس مال کو لا کے اللہ کے نبی کی قدموں پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے یہ مال ان کے لیے نعمت بنا۔ تو دنیا کو برتتے ہوئے، دنیا کو استعمال کرتے ہوئے، مال کے سلسلے میں یہ جو شریعت کا تصور ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ جو مرض تکاثر ہے جس کی تشخیص قرآن کر رہا ہے، اس مرض تکاثر سے خود کو، اپنی نسلوں کو بچانے کی کوشش کیجئے، قناعت پیدا کیجئے کہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے، رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو پروردگار عالم قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے، مال کے فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو اتنا نوازے کہ ہم اس کے سوا اس زمین پر کسی کے محتاج نہ رہیں۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.